اور یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہی بیٹے دینے کا کام آنا ہے، کسی اور کے پاس کوئی حالت اس سے پہلے تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت بہت سارے نبی گزر چکے تھے، ان سے بھی کام کرتے تھے، پر نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے اگر ہاتھ پھیلایا ہے تو اللہ کی ذات آپ کے ہاتھ پھیلایا ہے۔ اور آج ہمیں بھی یہ سبق دیتے گئے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اگر آپ کو کسی چیز کی مانگنی پڑے تو آپ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ ہاتھ پھیلانا آپ کا کام ہے، اس کو دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ اور پھر دعا کی، یا اللہ رب ابنی من الصالحین، یا اللہ مجھے تو کار بیٹا عطا فرما، مجھے نیک کار بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں ابراہیم، میں جانتا ہوں کہ میں بیٹا بھی دوں گا، فبشرناہ بغلام حلیم، وہ صالح بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا۔ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ آگے کی امتحانات کو اس سے گزرنا ہے، کیا کیا امتحان اس کے اوپر آنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میں آپ نے بیٹا مانگا دے دو، رب ابنی من الصالحین، آپ نے نیکوکار بیٹا مانگا ہے، میں نے آپ کو فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے آپ کو حلیم بیٹا عطا کیا۔ اب یہ اللہ پاک نے اولاد بڑھاپے کا نہ دے دی، اب امتحان شروع ہو گیا۔ اب امتحان کیا ہے؟ جوان تھا بیٹا، تو یہ یاد رکھو، یہ عقیدہ بناؤ اپنا کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں سارے کے سارے خوبصورت نبی، سارے کے سارے خوبصورت ہے، نبی سارے کے سارے خوبصورت ہوتے ہیں، نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، پیغمبر اللہ کا نبی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ اب جان کا بیٹا گھر کے اندر موجود ہے اور اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے ابراہیم اب اس بیٹے سے تمہیں پیار نہیں کرنا، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے جناب بولنا چاہنا نہیں ہے آپ نے۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے، جان کا بیٹا گھر کے اندر موجود ہے اور میں بات نہیں کر سکتا ہوں، اس سے پیار نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ میرا حکم ہے، اس پر پیار نہیں کر سکتا، اس پر پیار نہیں کر سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا، اس کو اپنے گلے سے نہیں لگا سکتا، اس کو چوم نہیں سکتا۔ اب گھر کے اندر بیٹا موجود ہے، پیار کرنے کے لیے فیصلہ تھا، یا اللہ میرا آپ کا حکم مجھے منظور ہے، میں پیار نہیں کروں گا، میں اس سے محبت نہیں کروں گا، میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا۔ اب دوسرا امتحان ہو گیا، اب ایک کون سا امتحان ہے؟ اب کہا کہ دونوں ماں بیٹے کو اٹھاؤ اور ماں کی غیری ذی ذر وہاں چھوڑ کر آؤ۔ یہ ماں کی غیری ذی ذر یہی ہے جہاں پر آج کعبۃ اللہ آباد ہے۔ یہ میرے اتنی سنسان آبادی تھی جہاں پر نہ چرند تھا، نہ پرندہ، نہ آگ ہوئی، نہ پانی تھا، کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر، اور اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ جہاں چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ آبادی ہو، نہ آگ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اور ماں کی غیر ذی ذر کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ اور اس نے سوال کیا، اس نے سوال کر کے دونوں ماں بیٹے کو سوال کیا، گود کے اندر بیٹے کو دے دیا، ماں بیٹھ گئی، اس نے کی لٹیل پکڑ لی اور وہاں جا کر بات یہ گئی ذی ذر کے گھر پہنچا دیا۔ اب وہاں پہنچ کر دونوں کو بٹھا دیا، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ حاضرہ سے بات کرنے کی اجازت ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، دامن نے پیچھے سے پکڑ لیا، حاضرہ نے ہمیں اس غیر وادی غیر ذی ذر کے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا نہیں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کو ہلایا، جب سر کو ہلایا سمجھ گئی کہ ہاں واقعہ اللہ کا یہی حکم۔ اور جو ابراہیم، جو اللہ آپ کی آنکھ نور کی آنکھ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، وہ اللہ ہماری بھی جہاں حفاظت کرے، وہ اللہ ہماری بھی جہاں حفاظت کرے گا، اور اللہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ دور جا کے دعا کی، دور بیٹھ کے دعا کی، اللہ پاک نے اس دعا کو اتنا قبول کیا۔ اب وہاں سے قبیلے آتے جاتے تھے، بنو جنان کا قبیلہ آتا ہے، اور وہاں اس کے بعد وہ پانی بھی ختم ہو گیا، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ آخر سرکار سے اماں حاضرہ نے نظام ان سب کو وسیلہ کرنا تھا، کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، گزشتہ جمعہ کے دن میں نے آپ اللہ کے سامنے یہی ذکر کر رہا تھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی صفا مروہ کی صحیح، اور اس وقت تو رکیے سفر تھے اور جناب پر کچھ سچے نہیں بنی ہوئی تھی۔ آج تو آپ جاتے ہو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہو، جناب کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی قوم کو ڈبنے والی چیز نہیں ہے، آپ صفا سے گزرتے ہو، مروہ کے اوپر چڑھ جاتے ہو، مروہ سے اترتے ہو، صفا کے اوپر چڑھ جاتے ہو، اور سمجھ پٹی کے اوپر آ کر رک جاتے ہو۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جو زمین کے شریعہ رہا کرتے تھے، یہ وہی جگہ ہے۔ اب حضرت اماں حاضرہ صفات اور چلتی، کہیں جا کے دیکھتی دور، مجھے کہیں آبادی نظر آ جائے، کہیں کو مجھے گھر نظر آ جائے، میں وہاں سے پانی لے کر آ جاؤں، تو کھانے کی چیز لے کر آ جاؤں، کیونکہ معصوم بچہ ہے، ظاہر بات ہے میں جب تک کچھ کھاؤں گی نہیں تو میں دودھ اس کو کیسے پلاؤں گی۔ کبھی صفات کے اوپر جاتی ہے، کبھی مروہ کے اوپر جاتی ہے۔ آخر اللہ پاک جب اعتراض ہو گئی، اللہ پاک نے جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل میری بندی بڑی بےتاب ہو گئی، میری بندی بڑی بےتاب ہو گئی ہے، اب جا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے نیچے پڑ مار اور یہاں سے پانی کا ٹھنڈا ہو گیا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں وہی ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی میں سے پانی نکلا، اور اماں ہم باندھ رہی ہیں، وہ زمزم کہہ رہی ہیں۔ وہ اگر فرماتے ہیں علماء لکھتے ہیں، اگر اماں زمزم نہ کہتی تو آج پوری دنیا کے اندر ہی آگ زمزم پڑے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اب جتنی بری بات ہے، جب بچہ بھی جوان ہو، باپ دیکھنے کے لیے آیا کہ میں نے یہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، بنو جنان کا قبیلہ آتا ہے، پانی کے ساتھ انہوں نے سبزی آباد کر لی اور وہاں پر ایک شہر آباد ہو گیا۔ آج بزرگوں ہزاروں یا لاکھوں کروڑوں انسان وہاں آج اس بیت اللہ کو جاتے ہیں اور والہانہ طواف بھی کرتے ہیں اور والہانہ دعائیں بھی کرتے ہیں، روز اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ پاک جو حج کے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے۔ آج مینا کے مقام کے اوپر وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم سے کہتے ہیں اسماعیل کو تیار کر لو، اسماعیل کو تیار کرو۔ تیار کیا، مینا کے مقام کے اوپر لے آیا، اور باپ اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا آگے کیا کہتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، میرے قبضہ قدرت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ وہ کام کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج لوگوں بزرگوں یہ وہی دن ہے، اس دن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ پاک نے جنت سے بیٹا منگا کر اس کو ذبح کر دیا۔
آج خوشیات کو ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا مقصد ہے کہ کلر میں پورا ہو گیا ہے کیونکہ یہ عید کا جو دن ہوتا ہے قربانی کا خاص کرتے ہمیں بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے. تو جب قربانی 3 دن ہوتی ہے اللہ پاک ہماری قربانی کو قبول فرمائے. سب سیدھی فرمائے اور طریقہ نماز